صل علی محمد و آل محمد۔ تو علم کا مرتبہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں مختلف جگہ پر، پیغمبر اسلام نے بھی اپنے مختلف احادیث میں، اور سیرت ائمہ نے ہم کو یہ بتایا کہ علم کیوں ضروری ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے ایمان کو جلا بخش سکے۔ علم اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بابصیرت مومن بن سکیں، بے بصیرت مومن نہ بنیں۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ ہم حق و باطل کو پہچان سکیں، آنکھیں بند کر کے کسی پر اندھا یقین نہ کریں۔ اسی لیے امام نے فرمایا، اور امام صادق علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اس علم کو اس دنیا میں پھیلایا، اور ایک صلوات بھیجے پر محمد اور در واقع وہ تمہید بنائی تاکہ انسان صاحب علم مومن بنے، ایسا مومن نہ بنے کہ جو علم کے نور سے بیگانہ ہو۔ کیونکہ جب علم نہیں ہوتا تو انسان یا دائیں چلا جاتا ہے یا بائیں چلا جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی حیات مبارک، امام صادق علیہ السلام کی زندگی اس طرح کے شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ بس آخری وقت میں امام صادق علیہ السلام کی زندگی کی اس پہلو کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور آپ کی ذہن تمام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی وہ عصر ہے تاریخ اسلام کے کہ جہاں پر بہت سے مختلف سے فرقے عالم وجود میں آ رہے ہیں، کہ جن میں کلامی فرقے بھی ہیں، مثال کے طور پر جبریہ ہے، مرجیہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جبریہ جو یہ مانتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مرجیہ یہ وہ، میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ کہیں ہمارے درمیان میں بھی یہاں پر نہیں ہے، لیکن بعض افراد اس طرح کی فکر کے پائے جاتے ہیں۔ اور مرجیہ کے حوالے سے معصوم کی حدیث یہ ہے کہ 70 انبیاء نے مل کر مرجیہ پر لعنت کیا۔ اور مرجیہ کون تھے؟ مرجیہ کا کہنا یہ تھا، رجا سے آیا ہے، امید رجا سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ جبریہ ہمارے درمیان بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اس فکر کے حامل ہوں کہ صاحب اللہ ہم سے سب کچھ کروا رہا ہے، نہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن بعض افراد ایسے ضرور آپ کو مل جائیں گے جو نہ جانتے ہوئے بھی اس طرح کے عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مرجیہ کیا کہتا تھا کہ صاحب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا، رجا امید، اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کچھ بھی انجام نہیں دیں گے اور وہ ہم کو بخش دیں گے۔ تو امام صادق علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ معصوم نے فرمایا کہ 70 انبیاء نے ایسے افراد پر لعنت بھیجی، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے عصر میں، اپنے دوران زندگی بھی ان تمام فرقوں سے کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری۔ ہمارا جو عقیدہ ہے علم کلام میں خاص طور سے کہ لا جبر ولا تفویض، کہ نہ جبر کے ہم حامی ہیں نہ تفویض کے حامی ہیں، کہ انسان کو پروردگار نے کھلا چھوڑ دیا ہے، بل امر بین الامرین، بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے کہ جس پر انسان ثابت قدم ہے۔ اب وقت میرے پاس نہیں، ورنہ اس کی میں توضیح کرتا، اور مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ جلدی مجلس ختم ہو جائے، کوئی ورنہ انشاءاللہ اس حوالے سے کسی اور دن میں گفتگو کروں گا کہ جبر و تفویض اور امر بین الامرین ہے کیا۔ لیکن امام کی زندگی ان تمام فرقوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری، اور آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں چند جملے مسائل کے پڑھوں گا، ذکر مصیبت اور امام سے تمسک کرتے ہوئے، امام سے وسیلہ، امام سے توسل کرتے ہوئے، آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم کو ایسا مومن بنائے کہ جو صاحب علم ہے، ہم کو ایسا مومن بنائے کہ جو صاحب بصیرت ہے، ہم کو ایسا مومن بنائے کہ جس کے بارے میں امام خود فرمائے کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے ہم سے کسب علم کیا۔ آج کا زمانہ بہت
سخت زمانہ ہے، خاص طور سے عقیدے کے حوالے سے. ہم کس چیز کو مانیں کس چیز کو نہ مانیں. میں سیاسی گفتگو زیادہ کرتا نہیں ہوں، خاص طور سے ممبر پر آ کے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. لیکن چونکہ بیان امام کی ذات سے تھا اور علم کے حوالے سے تھا اور بصیرت کے حوالے سے تھا، آج کا زمانہ بہت سخت زمانہ ہے کہ جہاں پر اتنے زیادہ نظریات ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جبکہ حقیقی مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ بے طرف نہیں بیٹھتا. وہ یہ نہیں کہتا نا ارے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں طرف صحیح صحیح ہے. کیونکہ اسی طرح سے تو کربلا عالم وجود میں آئی. بھئی یزید کے ساتھ ہر کوئی تو نہیں آیا تھا، لیکن یزید کا ساتھ دینے والے بھی تھے اور گھر بیٹھنے والے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یزید اور امام حسین کے درمیان کا مسئلہ ہے. تو امام کے شاگرد ہونے کے اعتبار سے، امام کے ماننے والے ہونے کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو وہ بصیرت عطا کرے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سا نظریہ ہم کو ماننا ہے، کون سا نظریہ ہم کو نہیں ماننا ہے. تسلیم نہیں کرنا، بس اس جانب مجھے اشارہ کرنا تھا. اور امام علم پھیلانے کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو رسول کا تھا، جو نبی کا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ وقت آتا ہے کہ جب منصور حکم دیتا ہے، منصور بلکہ جتنے بھی خلفائے عباسی اور اموی رہے ہیں ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرتے تھے ائمہ کے اوپر. ہمارے ساتھی امام تقریباً 30 سال تک، اس سے زیادہ کا عرصہ زندان میں رہے. امام صادق علیہ السلام بھی اسی طرح سے مختلف مظالم کے شکار ہونے کے بعد منصور حکم دیتا ہے والی مدینہ کو کہ اب امام صادق کو شہید کر دیا گیا اور زہر حلال دے دیا جاتا ہے امام کو. عزیزان محترم، افسوس کی بات ہے کہ اطرت رسول ہیں، اطرت پیغمبر ہیں، رسول کی نسل ہے، فرزندان رسول ہے، اور ان کے ساتھ امت اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے. امام سجاد علیہ السلام جب کربلا سے واپس آتے ہیں نا تو لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ یہ ابن رسول اللہ کربلا کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیسا رہا آپ کا کربلا، کوفہ و شام کا سفر. تو امام ایک بہت دردناک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد نے حکم دیا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو، میرے جد نے حکم دیا ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو. امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد نے یہ کہا ہوتا کہ میری اولاد کو مصیبتیں، اذیتیں دو، تو جتنی اذیتوں سے ہم گزرے ہیں کوفہ و شام میں، جتنی اذیتوں سے ہم گزرے ہیں کربلا میں، اس سے زیادہ اذیتیں ہم کو نہیں دی جا سکتی. اس سے زیادہ اذیتیں نہیں دی جا سکتی، جبکہ میرے جد یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ان سے محبت کرو. اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ یہی ہے. مقاتل لکھتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، گھر کو آگ لگا دی گئی. میرا امام اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس جلتے ہوئے گھر سے لے کر باہر نکلتا ہے. اس جلتے ہوئے گھر سے چاروں طرف لپٹے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے. آپ پر وہ وقت نہ آئے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مشکل میں دیکھیں، اذیتوں میں دیکھیں، مصائب میں دیکھیں. لیکن میں کہوں گا مولا، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، لیکن میرے مولا مدینے میں یہ پہلا گھر نہیں ہے جس کو آگ لگائی گئی. اگر خاندان رسول کی بات کی جائے تو آپ سے پہلے آپ کی جد ماجدہ، وہ بیٹی کہ جس کو پیغمبر ہر روز آ کر سلام کرتا ہو، وہ بیٹی کہ جس کے لیے پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہو، یہی
مسلمان اس بیٹی کے گھر پر آتے ہیں، لکڑیاں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے، اور صرف دھمکی نہیں دی جاتی، گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، اور جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی کے پہلو پر گرتا ہے، میری شہزادی آواز دیتی فضہ کہاں ہو، آؤ پھر ہاتھ پکڑو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کیا یہ مصیبتیں اہل رسول ہے؟ بس عزیزان محترم، آخری جملے ہیں۔ میرا مولا گھر کے باہر آتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، گھر میں آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور میرا مولا گریہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا آپ گریہ نہ فرمائیے، کیونکہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میرا امام گریہ کر رہا ہے، آپ گریہ نہ فرمائیے، پروردگار آپ کو صبر جزیل عطا فرمائے، انشاءاللہ صبر کیجئے، گھر کو آگ لگا دی ہے، انشاءاللہ خدا اس سے بہتر دے گا۔ میرا مولا فرماتا ہے کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے؟ میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے، بلکہ یہ جلتا ہوا گھر دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب روز عاشوراء ارے خیام حسینی میں آگ لگائی گئی ہوگی تو میری پھوپھیاں ارے آل رسول کس طرح سے اس خیمے سے دوسرے خیمے میں گئی ہوگی۔ ارے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرح سے میری پھوپھیوں نے، میری دادی زینب نے جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلتے چلتے اس خیمے تک پہنچی ہوں گی کہ جہاں پر میرا دادا سید سجاد ارے فرش علالت پر پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے امام فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، مجھے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، ارے سب بچوں کو لے کر میں باہر آ گیا، لیکن میں کیسے تصور کروں کہ جب اس آخری خیمے میں پہنچی ہوگی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے ساری بیویاں باہر آ گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو ایک جلتے ہوئے خیمے کے پاس کبھی جاتی ہے لیکن اس آگ کی تپش سے واپس آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ عزیز و حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہمت کر کے وہ ایک مرتبہ اندر گئی، میں نے پوچھا یہ آخر کون بی بی ہے؟ کہ ہمیں بتانے والے نے بتایا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں حبیب ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ وہ بی بی ایک مرتبہ اندر تو گئی لیکن جب باہر نکلی ہے نا تو پھر اپنی پیٹھ پر کچھ لادے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ جب میں نے قریب سے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ارے علی کی بیٹی اپنے کاندھوں پر سید سجاد کو لے کر چلی آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، زینب سید سجاد کو تو بچا کر لے آئی لیکن میرا دل کہتا ہے ارے زینب نے یقیناً نجف کا رخ کیا ہوگا، فرمایا ہوگا بابا ارے بیٹی کا سلام لو، ارے در خیبر کو اٹھانا آسان تھا، در خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو اپنے کاندھوں پر لاد کر جلتے خیموں سے ارے ننگے سر آدھا کے درمیان میں چلے آنا ارے یہ آسان نہ تھا جب تک خدا کی مدد نہ ہو۔ زینب یہ نہ کر سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔